آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور پردہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر لے اور ہم تمام کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ اور ابن جمعہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اسلام کو نازل کیا اور فرمایا یہی بہترین مذہب ہے، یہی بہترین دین ہے۔ محترم سامعین کرام، لیکن جب سے اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کے بہت سارے دشمن موجود ہیں، اسلام کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ انہیں جھوٹی تہمتوں میں سے ایک جھوٹی تہمت اسلام کے اوپر مغربی تہذیب و تمدن والے یہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا، اسلام نے عورت کو کوئی عزت نہیں بخشی ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ مذاق کیا، عورت کے ساتھ ناانصافی کیے اور عورتوں پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم زمانے جاہلیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور زمانے جاہلیت کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ جب ہم ان دونوں کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو رکھیں گے تو ہمیں اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں اسلام نے جو مقام و مرتبہ ایک عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں جان لیں کہ زمانے جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی مرد کے گھر بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا، وہ مایوس ہو جاتا اور بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، اور یہ اس خوشخبری کو اپنے معاشرے والوں سے چھپاتا پھرتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دل کے اندر خیال کرتا تھا کہ اپنی بچی کو میں زندہ رکھوں یا اسے زمین کے اندر دفنا دوں۔ الا ساء ما يحكمون، وہ لوگ بہت ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے، بیٹیوں کی کوئی اہمیت ان کے اندر نہیں تھی۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی مرد کے گھر بچی پیدا ہوتی تو وہ اپنے دل کے اندر دو خیال پیدا کرتا، ایک تو یہ کہ اگر میں اپنی بچی کو زندہ رکھوں گا تو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا، بلکہ جب یہ 6 برس کی ہوگی تو میں اس کو اونی جوتا پہنا کر اور اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں بھیج دوں گا۔ اور دوسرا اس کے دل میں کیا خیال آتا تھا کہ یا تو میں اپنی بچی کو کہیں دور جنگل میں گڈھا کھود کر اس کے اندر دفنا دوں گا، اور یقیناً وہ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر ایسا کرتے ہی تھے، اپنی بچی کو 6 برس کی عمر میں زمین کے اندر زندہ دفنا دیتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ایک عورت کا مقام و مرتبہ تھا، یعنی عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا اور کہا معصوم بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، رواه البخاری، کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، ووعد البنات، اور
دوسری کیا چیز؟ بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام سے پہلے جس معصوم بچی کو لوگ دفناتے تھے، اسلام جب آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ اس معصوم بچی کے ساتھ اس ظلم کو روکا اور کہا کہ بچی کو زندہ دفن کرنا یہ حرام ہے۔ تو اسلام نے معصوم بچی کو یہ مقام و مرتبہ دیا، اور جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اسلام آیا، اسلام نے ان کو خوشخبری دی اور کہا اپنی بچیوں کی پیدائش پر مایوس مت ہو اور اپنے آپ کو منحوس مت سمجھو۔ اگر تم ان بچیوں کی پرورش کرو گے، بدلے میں یہ بچیاں تمہیں کیا دیں گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَنِ الدُّنْيَا مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ رواه البخاری۔ اللہ کے رسول نے بدوؤں سے کہا، زمانے جاہلیت کے لوگوں سے کہا کہ سن لو، ان معصوم بچیوں کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو، اگر ان بچیوں کی تم پرورش کرو، ان کو تعلیم دلاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، بدلے میں تمہیں یہ کیا دلائیں گے؟ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ قیامت کے دن یہی بچیاں اللہ رب العالمین سے تمہیں جہنم سے بچا لیں گی اور جنت میں جگہ دلوائیں گی۔ اسلام نے ایک معصوم بچی کو یہ مقام و مرتبہ دیا۔ زمانے جاہلیت سے پہلے کیا مقام تھا ہمارے سامنے ہے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے ایک معصوم بچی کو برکت کہا کہ اگر بچی کی پرورش کرو گے، یہی بچیاں قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی اور آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ تو مغربی تہذیب و تمدن والوں کو یہ پیغام دے دو کہ سن لو، زمانے جاہلیت کے اندر جس معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام آیا، اسلام نے ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا، کہا بچیوں کو زندہ دفنانا حرام ہے، اور اگر بچیوں کی پرورش کرو گے، اچھی تربیت کرو گے، تو یہی بچیاں جہنم سے بچنے کا قیامت کے دن ذریعہ بنے گی اور آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ اور یہی پر بس نہیں، یہی عورت اگر ماں ہو تو ایک ماں کا مقام اسلام نے بتلایا ہے، اور مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اے میرے بندو، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین میں ماں آ گئی، تو ایک عورت کا مقام آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور دوسرے نمبر پر فوراً کہا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام کے نظر میں، اسلام کے اندر ایک عورت کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ایک عورت کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اندر ایک عورت کی کیا عزت ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے۔ تو جو لوگ اسلام پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں، اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان لوگوں تک یہ آیت کریمہ پہنچا دو اور انہیں پیغام دے دو، ہمارا اسلام وہ مذہب ہے جس نے ایک عورت کو اتنی عزت بخشی ہے کہ رب کی عبادت کے فوراً بعد اس عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور یہیں پر بس نہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک تیری ماں۔ اس بندے نے دوسری بار سوال کیا، اس کے بعد تو اللہ کے رسول نے فرمایا امک تیری ماں۔ اس نے تیسری بار سوال کیا، اللہ کے رسول نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا امک تیری ماں۔ جب اس نے چوتھی بار سوال کیا، غور سے سنیے گا، چوتھی بار میں اللہ کے رسول نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس دنیا کے اندر وہ کون شخص ہے کہ جس کی سب سے زیادہ عزت کی جائے، جس کا سب سے زیادہ
جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا تیری ماں اور 3 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ایک ماں کا، ایک عورت کا مقام اسلام کے اندر کتنا بڑا ہے۔ تو مغربی تہذیب و تمدن والے یا ان کی سوچ و فکر رکھنے والوں تک یہ پیغام دے دو، اسلام وہ مذہب ہے جس نے ایک عورت کو ایسا مقام دیا ہے کہ کسی اور مذہب نے وہ مقام نہیں دیا۔ محترم صاحب کرام، یہی پر بس نہیں، ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک بیوی یعنی جب اس کی آپ شادی کرنے چلیں، ایک عورت کی آپ شادی کرنا چاہیں کسی لڑکے سے، تو اسلام نے کہا ہے پہلے اس عورت سے اجازت لے لو، اگر وہ بیوہ عورت ہے تب بھی، اگر کنواری عورت ہے تب بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنكح الأيم حتى تستأمروا ولا تنكح البكر حتى تستأمروا، رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بیوہ عورت کا اگر تم کسی مرد سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے مشورہ لے لو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کی آپ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اجازت لے لیجیے کہ بیٹی فلاں لڑکے سے آپ کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو منظور ہے کہ نہیں؟ تو اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ وہ کوئی گھیرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں اس کا استعمال کر لیں۔ اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ ایک عورت اپنی مرضی سے شادی کرے، اگر اسے رشتہ منظور نہیں تو منع کر دے۔ یہ عورت کا اسلام کے اندر مقام و مرتبہ ہے۔ اور نہیں پر بس نہیں، جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے، شوہر کے گھر آتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا کہ اے لوگوں جب تم کسی لڑکی سے شادی کرو تو شادی کے بدلے میں تم اسے مہر دو۔ یہ عورت کا مقام ہے اسلام کے نظر میں کہ شادی کے بدلے میں عورت کو حسب استطاعت آپ مہر دیں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، جب ایک عورت بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو اسلام نے اس کا کیا مقام دیا ہے؟ اس کو شہزادی کہا ہے، اس کو رانی کہا ہے۔ اور کس اعتبار سے ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر آتی ہے؟ آپ نے کہیں اسلام کی نظر میں نہیں دیکھا ہوگا، قرآن کی کہیں آیت میں نہیں دیکھا ہوگا، حدیث کے کسی صحیفے میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اسلام یہ کہتا ہو کہ مرد گھر کے اندر بیٹھے اور عورت باہر جا کر مزدوری کرے اور اپنے شوہر پر خرچ کرے۔ کہیں پر آپ نہیں پائیں گے۔ تو اسلام نے مقام کیا دیا عورت کو کہ عورت جب اس کی شادی ہو جائے گھر پر بیٹھی رہے شہزادی کی طرح، اور شوہر مزدور کی طرح باہر جائے، دھوپ گرمی ٹھنڈی کو برداشت کرے، لوگوں کی باتیں سنے، پیسہ کمائے، کما کر لا کر بیوی پر خرچ کرے، اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے، اس کی حلال خواہش پوری کرے۔ آپ دیکھیں اسلام نے کیا مقام دیا ہے عورت کو؟ گھر کے اندر بیٹھی رہے، چار دیواری کے اندر کچھ نہیں کرنا ہے، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر اسلام نے تھوپ دیا ہے۔ تو یہ عورت کا مقام و مرتبہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو مغربی تہذیب اور تمدن والوں کو سوچنا چاہیے، اسلام کا گہرے طریقے سے ان کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو وہ مقام دیا کہ کسی دوسرے مذہب نے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ محترم سامعین کرام، تو یہ عورت کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ لوگ کتنا برا سلوک کرتے تھے اور ان کو کوئی بھی حق نہیں دیتے تھے۔ آپ دیکھیں زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرتے تھے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے تھے، اور ان کے اندر یہ چیز درست تھا، حلال تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک لڑکا اپنی ماں سے شادی کر رہا ہے، لیکن اسلام آیا، اسلام نے حکم دیا، اللہ نے آیت نازل کی کہ اے لوگوں وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگوں اس عورت سے تم شادی نہ کرو جس عورت سے شادی تمہارے باپ نے پہلے کر لی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا بیٹا ماں سے شادی کر رہا ہوتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا، اس کو عزت بخشی اور کہا نہیں یہ طریقہ حرام ہے، اور اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا،
یہ برا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے کہ ایک بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرے۔ اور یہیں پر بس نہیں، زمانے جاہلیت کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ جب ایک عورت پیریڈ میں آتی ہے، ایک عورت جب حائضہ ہوتی تھی، تو زمانے جاہلیت کے اندر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ اپنی بیوی سے بالکل الگ ہو جاتا تھا، اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سوتا نہیں تھا، اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یعنی کہ جب تک بیوی پیریڈ میں ہے، حیض میں ہے، شوہر اور اس کے گھر والے اس سے دور رہتے تھے۔ یہ ظلم و زیادتی تھی زمانے جاہلیت میں۔ جب اسلام آیا، اسلام نے پیغام دیا ایسا عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، آپ عورتوں سے جدا نہ ہوئیے، آپ عورتوں کے ساتھ مل جل کر رہیے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے، بس ایک کام مت کیجیے۔ وہ کام کیا ہے؟ عورت کے ساتھ آپ ہم بستری نہ کیجیے، جمع نہ کیجیے۔ آپ عورت کو بوسہ لیجیے، عورت کو گلے لگائیے، عورت کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھائیے۔ دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں پیریڈ میں جب ہوتی تھی، جب میں حیض میں ہوتی تھی، تو میں برتن میں جب پانی پیتی تھی تو وہی برتن کا پیالہ پانی پینے کے بعد، میں حائضہ ہوتی تھی، پانی پینے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پیالہ دے دیا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو پھینکتے نہیں تھے، اس پیالے سے پانی پیتے تھے اور اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جس جگہ سے منہ لگا کر میں نے پانی پیا ہوتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں گوشت کو کھاتی تھی، ہڈی والے گوشت کو، اور وہی بچا ہوا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی والے گوشت کو کھاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر عورت آپ کی بیوی پیریڈ میں آ جائے، حیض میں آ جائے، آپ اس سے جدا نہ ہوئیے، اس سے الگ نہ ہوئیے، اس کے ساتھ رہیے، اس کے ساتھ بستر پر سو جائیے، مگر ہم بستری نہ کیجیے۔ جب حیض ختم ہو جائے تب آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ زمانے جاہلیت سے پہلے جس حیض والی پیریڈ والی عورت پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا، اسلام نے اس کو مقام و مرتبہ دیا، اس کو عزت بخشی۔ اور مغربی تہذیب و تمدن والے کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، ان کو بتائیے، ان تک پیغام پہنچائیے کہ اسلام نے یہ مقام دیا عورت کو کہ ایک حائضہ عورت سے جدا نہیں ہونا ہے، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر جب وراثت بانٹا جاتا تھا تو بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یعنی بھائی لوگ آپس میں زمین جائیداد پیسہ مال و دولت باپ کا بانٹ لیتے تھے اور اپنی بہنوں کو نہیں دیتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اعلان کیا، اللہ نے آیت نازل کی وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ عورتوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا جو کچھ ان کے ماں باپ نے مر کر چھوڑا ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلام سے پہلے عورتوں کو مال میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دلایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام عورت کی کتنی قدر کرتا ہے، عورت کی کتنی عزت کرتا ہے، عورت کو کتنا مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام پر لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسلام کو جھوٹا اسلام کہہ کر کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ آپ ان سے کہیے آئیے ہم دیتے ہیں آپ کو قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل۔ یہ ہے اسلام کے نظر میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ محترم سامعین کرام، جس عورت کو اسلام نے اتنا مقام دیا ہے، اس کو اتنی عزت بخشی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس عورت کی حفاظت کے لیے چند قانون بھی بنائے ہیں، اور انہیں قانون کو پردہ کہا جاتا ہے۔ پہلا قانون اسلام نے کیا لاگو کیا؟ کہا عورت عزت کی چیز ہے، عورت یہ گھر کے اندر ہی رہے، عورت کا اصل محل جو ہے چار دیواری کے اندر رہنا ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتوں پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اپنے آپ کو قید کر کے رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔
اور دوسرا قانون کیا لاگو کیا اسلام نے کہ ہاں عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، ضرورت پڑ گئی کسی کام کے تحت، تو اسلام نے اعلان کیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت گھر سے نکلے تو صحیح، کوئی حرج نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے تو عورت گھر سے قدم نکالے، لیکن کس حال میں نکالے؟ پردے کی حالت میں نکالے، اور بغیر پردگی کا اعلان نہ کرے، پردے کا اہتمام کر کے اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالے۔ اور اللہ نے فرمایا جاہلیت کی عورتوں کی طرح بغیر پردہ کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، ان کے سامنے اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرے۔ یہ اسلام نے قانون لاگو کیا ہے کہ اگر عورت ایسا کرے گی تو اس کی عزت کی حفاظت ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو عورت اسلام کے ان قوانین کو توڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں پر جا کر اس کی عزت کو کوئی نہ کوئی لوٹ لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کبھی نہ کبھی گڈھے میں گر ہی جاؤ گے۔ تو اسلام کے قوانین پر آپ عمل کیجئے، آپ اپنے گھر والی عورتوں کو حکم دیجئے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، آپ پردہ کیجئے۔ اور محترم سامعین کرام، اسلام نے تیسرا جو قانون لاگو کیا ہے کہ عورت ایسی مجلسوں میں نہ جائے جس مجلسوں میں عورت اور مرد آپس میں مل جل کر رہتے ہوں۔ آپ اس کی مثال لیجئے کہ اسلام نے کہا ہے کہ مسجد کے اندر عورت آ سکتی ہے، لیکن شرط کیا لگایا اسلام نے کہ اگر عورت کے لیے پردے کا اہتمام ہو، یعنی عورت کے لیے دوسری جگہ کا اہتمام ہو جہاں پر صرف عورتیں ہوں، مردوں میں وہ آ کر نہ بیٹھیں۔ اسلام نے قانون لگایا ہے نا، تو آپ اسلام کو جب فالو کرتے ہیں، اسلام کی بات مانتے ہیں، تو صرف نماز میں ہی کیوں مانتے ہیں، مسجد کے موقع پر ہی کیوں مانتے ہیں؟ جب شادی کا معاملہ آتا ہے آپ اسلام بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ان شادیوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے بغل بغل میں عورت مرد بیٹھ کر گفتگو کر کر کے کھانا کھاتے ہیں، اور عالم کیا ہوتا ہے، پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ نافرمانی پر نافرمانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہم بہت غلو کرتے ہیں۔ ایک تو بغیر پردے کے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں شادیوں میں جاتی ہیں جہاں پر مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، ان کے بیچ میں بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں، اور اوپر سے نقاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتلاؤں کہ ایک خاتون پر، ایک عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس میں رخصت نہیں ہے، کوئی عذر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اب آیت کے ترجمے پر غور کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن مردوں کی عورتوں کو یہ پیغام دے دیجئے، یہ حکم پہنچا دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے جسم پر چادر کو ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو چادر کے اندر چھپا لیا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب لوگ آپ کی بیوی، بہن اور بیٹی کو دیکھیں گے کہ پردے میں ہے تو ان کے دل اور دماغ میں بات کیا آئے گی؟ کہیں گے یہ اللہ کی مومنہ ہیں، یہ شریف گھرانے سے ہیں، ان عورتوں کو پھر کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بغیر پردے کے نکلیں گی، لوگوں کی نگاہیں ان پر جائیں گی، کوئی نہ کوئی ان پر حملہ کر کے ان کی عزت کو لوٹ لے گا۔ تو اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، تو آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ رہیں گی، ان کی عزت کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یوں ہی بدنام ہوگی، ان کی عزتوں سے کھیلا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آخر میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اور اس حدیث کے بعد اگر کوئی مومن مرد اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ نہ کرا سکے تو اس سے بڑا دیوس اور بے غیرت انسان اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا، خواتین کو حکم دیا کہ عید کا دن ہے تو عورتیں
عیدگاہ کو آئے پردہ کر کے، تو ان عورتوں میں سے بعض عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں بہت غریب ہیں، ان کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے عذر قبول نہیں کیا، کہا اسلام عذر قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے تو آپ اپنی اس بہن کے ساتھ پردے میں شامل ہو جائیے جس کے پاس چادر ہے۔ ایک چادر میں 2 عورت ہو کر عیدگاہ نماز پڑھنے جائیے۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کیا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس نقاب نہیں ہے؟ کیا غربت کے عالم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیات کو رخصت نہیں دیا جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادریں نہیں تھیں، تو آج ہمارے پاس کوئی عذر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں کیوں بغیر پردہ گھر سے نکل جاتی ہیں؟ ان کے پاس کیا عذر ہے؟ اسلام کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کا ذمہ دار اپنی ماں، بہن، بیٹی کو پردہ کرائے، بغیر پردے کو اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نہ نکلنے دے۔